السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی بالکل آخری آیت میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اس کا ترجمہ اور تشریح بھی آپ کے سامنے کروں گا۔ بہترین اور پاورفل آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ سنیں اور اس کی فضیلت سنیں اور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ اور تشریح بھی کر کے آپ کو دوں گا، غور سے سنیے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس آیت کا ترجمہ آپ سنیں، بہترین آیت ہے۔ اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائے یا ہم سے غلطی ہو۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہم بھول کر کوئی کام کرے، کوئی گناہ سے ہو جائے تو ہمارا مؤاخذہ نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ آگے ہے ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب نہ ڈالے ہم پر بوجھ جیسا کہ آپ نے بوجھ ڈالا ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر۔ اس سے مراد شریعت کے احکامات ہے، یعنی سخت احکامات ہمارے اوپر نازل نہ فرمائے جس طرح آپ نے ہم سے پہلے امتوں کے اوپر سخت احکامات نازل کیے تھے۔ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، چوتھائی حصہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، ان کو چوتھائی حصہ دینا پڑتا تھا، اور ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، ہم 2.5% دیتے ہیں۔ وہ 400 میں سے 100 روپے وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے، 4000 میں سے وہ 1000 روپے دیتے تھے، اور 4 لاکھ میں وہ زکوٰۃ 1 لاکھ دیا کرتے تھے، اور ہم 400 میں سے 10 روپے دیتے ہیں، 4000 میں 100 روپے دیتے ہیں، اور 4 لاکھ میں ہم 10,000 دیتے ہیں۔ وہ 4 لاکھ میں 1 لاکھ دیا کرتے تھے اور ہم 4 لاکھ میں 10,000 دیتے ہیں۔ تو کتنی آسانی ہے، کتنے آسان احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ اسی طریقے سے وہ جب نماز پڑھتے تھے تو مسجد میں پڑھتے تھے، کہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کی نماز نہیں ہوتی تھی سوائے مسجد کے۔ مسجد میں پڑھتے تو ان کی نماز ہوتی تھی، اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور پڑھتے تھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو جو ہے مسجد بنایا، جہاں پر ہم نماز پڑھیں ہماری نماز قبول ہو جاتی ہے۔ مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، صحرا میں، زمین کے اوپر کہیں پر بھی آپ نماز پڑھیں آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تو کتنی آسانی ہے۔ اسی طریقے سے ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارے لیے قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، ان کے لیے قربانی کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا۔ اسی طریقے سے مال غنیمت ہمارے لیے حلال، ان کے لیے حلال نہیں۔ اسی طریقے سے وہ اگر مرتد ہوتے تو ان کے لیے قتل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، ان کو قتل کرتے تھے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے وہ دوبارہ جو کلمہ پڑھ لے تو اس کا کلمہ پڑھنا معتبر ہے، اس کی توبہ جو قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کوئی گناہ کرتے رات کو تو صبح ان کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن اس آخری امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے، بہرحال ان کے اوپر بہت سخت احکامات نازل ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ آسان احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ نازل فرمایا ہے۔ تو اس دعا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پہ سخت احکامات نازل نہ فرما جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے امتوں کے اوپر نازل فرمایا تھا۔ آگے ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوائیے وہ چیز جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، جس کو ہم نہیں اٹھا سکتے، یعنی وہ احکامات ہم پہ نازل نہ فرما جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ آگے فرمایا واعف عنا، ہمیں معاف فرمائیے، ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما، ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما۔ آگے فرمایا وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے کارساز ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو
تو سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے یہ اصل میں دعا ہے. دعا اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرے. اس دعا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی گئی ہے, اللہ سے بخشش مانگی گئی ہے. اس دعا میں کافروں کے مقابلے میں اللہ کی مدد مانگی گئی ہے اور گناہوں کے اوپر مؤاخذہ نہ کرنے کی دعا ہے. تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں مانگا کرے. صحابہ کرام مانگا کرتے تھے, اولیاء اللہ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے, تو ہمیں بھی چاہیے اس دعا کو مانگا کرے. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. سورہ بقرہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. اس نے قیامت کو ثابت کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا ہے. اس میں نکاح کے مسائل ہے, طلاق کے مسائل ہے, اس میں بہت سارے احکامات نازل ہوئے ہیں. سورہ بقرہ کی یہ جو آخری آیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. یہ وہ آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے براہ راست. اس میں جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ نہیں ہے. باقی قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے. لیکن سورہ بقرہ کی یہ جو دو آخری آیت ہیں, ان دو آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عطا کی ہے. نسائی شریف کی حدیث سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 تحفے دیے معراج کی رات میں. پہلا تحفہ 50 نمازیں جو کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی, تو 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیے. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک, یہ 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ مجھے دیے. تیسرا تحفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری امت میں سے ہر وہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اس نے میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو, میں اس کی بخشش کر دوں گا. تو یہ 3 تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات عطا کیے, جن میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. اور ان 2 آیتوں میں سے یہ جو آخری آیت ہے, آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دعاؤں کا ذکر کیا ہے. بہترین دعائیں ہیں, سب سے پاورفل دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو اپنے دعاؤں میں مانگا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے. یہ جو دعا آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو ان دعاؤں کو اللہ سے مانگا کریں. بہترین دعائیں میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کروں تاکہ آپ اس دعا کو یاد کریں, اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کو مانگا کریں. مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.